الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ورسولنا وحبيبنا وطبيبنا وشفيعنا وحريصنا وعزيزنا وجليلنا ورؤوفنا ورحيمنا وكريمنا وأنيسنا ونسيمنا ونفيسنا وجميلنا وجمالنا وديننا ودليلنا وبرهاننا ومقصودنا ومطلوبنا ومنظورنا ومذكورنا ومخدومنا ومعصومنا ومشهودنا ومحبوبنا وأولنا وآخرنا وظاهرنا وفاتحنا وقاسمنا وكاملنا وناصرنا وحاشرنا وعاقبنا وخاتمنا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا ومعيننا ونظامنا وفريدنا وقطبنا وصادقنا وكاظمنا وباقرنا وزيننا وعلينا وصديقنا ومولانا ومأوانا وملجأنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء صدق الله العظيم. وقال الله تعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سارے بیلی خوش ہو کے دروشی پڑھو. الصلاة الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وآبائك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. نہ طلب ہی دے نہ جنو ہی دے یہ ہوس نہ دے وہ ہوا نہ دے شہ انبیاء پہ فدا ہوں میں کوئی اور درد خدا نہ دے. جو طلب ہے تجھ کو زباں پہ لا زباں پہ لا زباں پہ لا در مصطفیٰ پہ کمی ہے کیا
اسی در سے اپنی مراد لے، کسی اور در پہ صدا نہ دے۔ بندہ پروردگارم امت احمد نبی، دوست دارے چار یارم تاب اولاد علی۔ مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی۔ کرم کچھ حد سے زیادہ صاحب بغداد کرتے ہیں، کرم کچھ حد سے زیادہ صاحب بغداد کرتے ہیں، اسی لیے ہم وہاں دل کھول کر فریاد کرتے ہیں۔ جملہ سادات کرام بالخصوص زینت مسند صدارت اور تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے تمام ذمہ داران اور عہدیداران اور کارکنان، مختلف تنظیمات اہل سنت کے جملہ نمائندگان، علاقہ اعضاء کی سیاسی سماجی شخصیات اور اس مسجد کی انتظامیہ، عہدیداران، اراکین، اہل محلہ، جن حضرات نے محبت کے ساتھ آج کی اس بزم کا انعقاد کیا اور پھر اس کے روح رواں حضرت مولانا ذوالفقار احمد صاحب چشتی، اللہ تعالیٰ سجاد امت کا صدقہ انہیں شفاء کامل عطا فرمائے اور بیماری والی نعمت کو تندرستی والی نعمت میں تبدیل فرمائے۔ آپ تمام حضرات کافی دیر سے بیٹھے ہیں، بندہ ناچیز حضور غوث پاک کی نگاہ سے، داتا صاحب کی نگری سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ مغرب کے بعد جن محافل کا انعقاد کیا جاتا ہے ان محافل میں روحانیت زیادہ ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عشاء کے بعد تو سب کو چھٹی ہو جاتی ہے، تو بندہ گزرتے گزرتے بھی کسی محفل میں چلا جاتا ہے، لیکن جو مغرب کے بعد آئے گا وہ نیت کر کے آئے گا، تیاری کر کے آئے گا، پھر وہ جس عقیدت کے ساتھ آئے گا مالک پھر اپنی شایان شان اس پر کرم بھی فرمائیں گے۔ آپ حضرات کے مقدر پر اور اپنے مقدر پر بھی رشک آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے محبوب کا غلام بنایا ہے۔ اہل عمل کو ان کے عمل کام آئیں گے، ان کے پاس اعمال ہیں، ہو سکتا ہے کام آ جائیں، ورنہ بخاری شریف کی حدیث نمبر 1004 ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لن يدخل احدا عمله الجنہ۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا پوری کائنات اچ کوئی ایک بندہ بھی اپنے عمل دی وجہ تو جنت اچ نہیں جا سکتا۔ حدیث صحیح ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ عمل کے ہم مخالف نہیں ہیں، کرنی چاہیے، تہجد بھی، اشراق بھی، چاشت بھی، اوابین بھی۔ حضور علیہ السلام مغرب کے بعد 20 نوافل پڑھتے تھے۔ مسئلہ یہ ہے کہ حضور نے فرمایا عمل کی وجہ سے کوئی جنت میں نہیں جا سکتا، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات کی گرہ کو کھولا اور عرض کیا ولا انت، کیا یا رسول اللہ نبی بھی نہیں جا سکتے؟ آپ نے فرمایا نبی بھی عمل کی وجہ سے جنت میں نہیں جا سکتا، الا ان یتغمدنی اللہ تعالی بفضل ورحمت، فرمایا جڑا بھی جائے گا رب دے فضل دی وجہ تو یہ تنبیہ چوک پروگرام جو ہے جماعت والے ایک ہی بات پہ تو زور کر دیتے ہیں، عمل کر لو، اللہ کے بندو عمل کرو، وہاں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، نبی تو بیٹی کو بھی نہیں بخشوا سکتا،
لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اگر ان کی اس بات کو مان لیا جائے تو پھر تو الیکشن کا دور ہے، جو کسی کو تھانے سے چھڑا نہ سکے لوگ اس کو جلدی جلدی ووٹ نہیں دیتے۔ وہ کہتے ہیں کہ بندے نو تو چھڑا نہیں سکتا تے ساڈا کی کرے گا۔ میں نے کہا اگر نبی اپنی بیٹی کو بھی نہیں بخشوا سکتا تم نے کلمہ کیوں پڑھا ہو؟ مگر یہ تمہارا اجڑا ہوا اور سڑا ہوا مقدر ہے کہ تم کہتے ہو بیٹی کو بھی نہیں بخشوا سکتا۔ ہمارا یہ روشن عقیدہ ہے کہ حضور نے فرمایا میری بیٹی جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ اپنے اپنے مقدر کی بات ہے، تم کہتے ہو بخشوا نہیں سکتا، اور ہمارا یہ نظریہ یہ اصل میں ان کو حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ علیکم بدین العجائز، فرمایا کہ تمہارا عقیدہ ایسا ہونا چاہیے جیسے بوڑھی عورتوں کا ہوتا ہے، بڑھیاں کڑیاں دا۔ اچھا عقیدے کا مطلب کیا ہے؟ عقیدے جڑے پرانے بزرگ بیٹھے ہیں انہوں نے میری گفتگو سمجھ آئے گی۔ میں خود پرانا نہیں ہاں، میں تے بچہ تواڈے پوتیاں ورگا ہاں، لیکن جنہاں کول بیٹھے ہیں وہ بڑے وڈے سے۔ ہاں یہ تو اب یہ ساری لڑائیاں مقدر کی ہیں، آخر وقود الناس والاجارہ بھی تے ہے نا، دوزخ بھی تے رب نے بھرنی ہے نا، تو ادھر بھی تے کسی نے جانا ہے نا جی۔ تو یہ بک بکارے ہوتے ہیں کہ اصل بات یہ ہے کہ خادم حسین رضوی اس خوشبو کا نام ہے جو منافق نہیں سونگ سکتا۔ 1.5 سال پہلے لاہور میں یہ باتیں ہوتی تھیں، کہتے تھے کہ جناب خادم رضوی پلانٹڈ تھے، کہ ان کو تیار کر کے بھیجا گیا، ایجنسیز نے تیار کیا۔ میں کہا پگڑی لا کے دے رہے ہیں، ایجنسیاں دی منت کر رہے ہیں، ایک اور تیار کر دیں، ایک اور دے چھڑو، تھوڑی باں نہ کرائی تو پھر کہنا۔ ہاں ہم بھی کہتے ہیں وہ تیار شدہ تھے، وہ پلانٹڈ تھے، ان کو بھیجا گیا، مگر ان کو تم نے نہیں بھیجا۔ ان اللہ یبعث لہذہ الامہ، 100 سال تو بعد رب ایسا دلیر جنا اپنے محبوب دی امت نو دیندا ہے جڑا 100 سال واسطے دین دیا قدرہ نو اچھا کر کے چلدا ہے۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ وہ مامور من الرسول ہیں، ان کو رسول اللہ نے بھیجا ہے۔ ہمارے سندھ کے بزرگ ابھی زندہ ہیں، وہ حضرت مجدد پاک کی اولاد میں سے ہیں، حضرت مجدد و منور الفسانی، حضرت شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جب وہ دھرنے میں بھی تشریف لائے تھے 17 میں، کہتے ہیں 2017 میں جب دھرنا ہو رہا تھا تو حضور جانے جانا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خواب میں تشریف لائے، فرمایا جا کر بشارت دے دیجئے ہم نے ناموس رسالت کا مجدد خادم رضوی کو بنا دیا ہو۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ تسی خود اندازہ کرو یار، تسی کتھے بیٹھے ہو؟ بالکل پنجاب دے کنارے تے ہو تسی، اے منڈے ویکھ لو جی، ایسی کوئی لاہوروں تے نہیں لے کے آئے، اے جنہاں نے پائیاں نے سونی، یہ سب سے زیادہ تحریک لبیک کا جو مشکل کام ہے وہ انہوں نے سنبھالنا ہوتا ہے نا۔ اے بچے ساڈے تے نہیں، تواڈے ہی ہیں، تے اے جڑے بندے انہوں کوئی یہاں اللہ کا شکر ہے کوئی بریانی والا بھی نہیں بیٹھا۔ میں آج دن کو 6 روڈ سے ہو کر آیا ہوں، ترس رہا سی، پریشان سی، 6 روڈ پوری روڈ ہی پورا پریشان سی۔ میں نے کہا تینوں کی مسئلہ ہویا؟ کہتا کچھ لوگ آئے تھے غلاظت کر کے چلے گئے، میرا تو مقدر وہ تھا جب یہاں سے وہیل چیئر والا گزرا کرتا تھا۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ۔ یہ دست شفقت کی باتیں ہوتی ہیں، دست شفقت ہو تو 126 دن بھی دھرنا دیا جاتا ہے، دست شفقت نہ ہو تو 1 رات بھی اگلے نہیں کٹ سکتے۔ مگر فرق ہے تمہارے پیچھے کسی اور کا دست شفقت ہے، اور جن کے لڑ ہم لگے ہوئے ان کی کانڈتے مگر محبوب سبحانی کھڑے ہیں۔
اشارہ نہیں کیا تھا بابا جی نے دھرنے میں، آؤ نا جی بابے ہن پھر آؤ بغداد والے ہو، آؤ بری سرکار تسی بھی آ جاؤ، آؤ جی میرے علی شاہ صاحب ہن تسی بھی آؤ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ مقدر تسی اپنے روزانہ شکریہ ادا کریا کرو کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو سانو صدی چ رکھیا، جس صدی دے اندر دو انسان وڈے آئے، ایک ممتاز حسین قادری تے ایک خادم حسین رضوی۔ اچھا میں عرض یہ کر رہا تھا کہ میری بات پرانے لوگوں کو سمجھ آئے گی، نئے لوگ بھی انشاءاللہ بابا جی کی توجہ سے سن لیں گے۔ بغداد شریف میں ایک بندہ روٹیاں بیچ رہا تھا، کہوے جڑی تازہ روٹی ہے وہ 2 روپے دی ہے تے جڑی باسی روٹی وہ 3 روپے دی ہے۔ تازہ 2 روپے دی ہے تے باسی 3 روپے دی ہے۔ بندے پریشان، وہ سارے تندور نان بھائی وہ کہیں انہیں نواں کم آ کے جڑی تازی ہے وہ سستی بیچ رہے تے جڑی باسی ہے کل دی کہ اندر جی وہ 3 روپے دی ہے۔ تو کسی نے پوچھا کہ جڑی پرانی روٹی ہے، کل دی روٹی ہے، بئی روٹی ہے، باسی روٹی ہے، وہ مہنگی کیوں بیچنا ہے؟ انہیں کہا ادھا زمانہ حضور دے زمانے دے ذرا زیادہ نیڑے پہ۔ میں تاں گال کی تھی کہ پرانے لوگوں نے گال سمجھ، کیونکہ انہوں نے انسان ویکھے وڈے وڈے، انہوں نے فتنے نہیں ویکھے، انہوں نے وڈے وڈے انسان ویکھے، تو انہوں نے ساڑھی گال تاں جلدی سمجھ آ جائے گی۔ اور ہم بھی اس لیے کرتے ہیں کہ ہم نے وہ 2-4 دن 2-4 مہینے 2 سال بابا جی کے قدموں میں بیٹھ کر پڑھا ہے۔ تو عقیدے کا مطلب ہوتا ہے، حضور نے فرمایا تمہارا عقیدہ ایسا ہونا چاہیے، دین ایسا ہونا چاہیے، مسلک ایسا ہونا چاہیے جیسے بوڑھی عورتوں کا ہوتا ہے۔ اور عقیدے کا مطلب ہوتا ہے گنڈ مارنا، عقیدہ عقد سے نکلا، عقد گنڈ مارنا۔ اسی طرح جب میاں بیوی کی شادی ہوتی ہے تو کہتے ہیں عقد ہو گیا، ایک خاندان کو دوسرے خاندان کی گرہ میں باندھ دیا ہے، اور لوگ کہتے ہیں اللہ اس بندھن کو سلامت رکھے۔ عقیدے دا مطلب ہوتا ہے گنڈ مارنا۔ کی مطلب ہے جی؟ مثلا میں مثال تانوں دے رہا ہوں، اتنے کوئی اس شہر دے اندر پرانی کوئی بڈھی ہوئے مائی جدی عمر 70-75 سال ہوئے بھی تگڑی سنی، اے جڑا نعرہ رسالت لگتا ہے نا، اے بھی ہر بندہ نہیں لا سکتا، وہ ہی لا سکتا جدی ماں تگڑی سنی ہوئے۔ ماشاءاللہ، اے جڑیاں کدی جا کے تے او کیڑے جھنڈے دے تھلے کیڑے کالے جھنڈے دے تھلے بیٹھ کے تے 2-4 دن خون دے چھٹے سن کے تے یا حسین کر لمن، انج گل نہیں مندی۔ بات تب بنتی ہے ہم اس مولوی کو مانتے ہیں، اس نقیب کو مانتے ہیں، اس خطیب کو مانتے ہیں، اس شاعر کو مانتے ہیں، اس امام کو مانتے ہیں، اس مصنف کو مانتے ہیں جس کے لبوں پر حسنین ہوتے ہیں اور دل میں شیخین ہوتے ہیں۔ جس کی زبان پر امام حسن اور امام حسین ہو اور دل میں صدیق اکبر اور فاروق اعظم ہو، ہمیں تو وہ بندہ سمجھ آتا ہے۔ اللہ دا شکر ہے بابا جی سانو سارے دا ادب ہی دس کے گئے، سارے دا ادب دس کے گئے۔ اور سنی کس کو کہتے ہیں؟ سنی اس کو کہتے ہیں جو کسی کی بھی نہ سنے، جو کسی کی بھی نہ سنے، بس وہ آنکھیں بند کر کے کہے بس جی انہیں جانا انہیں مانا۔ جڑا کدی اے تسی وڈے نمبردار بھی شاید یہاں نظام کا مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن نمبردار وڈا جڑا چودھری ہوندا نا پنڈ دا، وہ تے کتا بھی دھیان نال رکھدا ہے، کہندا وہ نہیں رکھنا جڑا ہر منجی دے تھلو جا کے بوٹی چک کے کھا لے۔ اگلے کتے دھیان نہ رکھ دیں کہ کتا ہو رکھیے جڑا نسلی ہوئے ہر منجی دے تھلو بوٹی نہ چکے۔ تے جے چودھری اپنے مسئلے دے اندر اتنا خیال کرتا ہے تو تسی کی سمجھ دیو ناموس رسالت کے لیے جس کو چنا گیا وہ کوئی عام ہوگا؟ اس لیے جہاں بڑے بڑوں کی بولیاں لگتی گئیں، جناب کتنی بولی ہے جی؟ ابھی یہ میں چونکہ آگے بھی میں فتووں کی زد میں ہوں بہت زیادہ، شاہ جی میں اس لیے نام نہیں لے رہا۔ لبیک دے خلاف ایک بندے نے پنجاب بچو لبیک دے خلاف الیکشن لڑن واسطے 1 کھرب روپیہ لیا۔ 1 کھرب، 1 کروڑ دی گال میں نہیں کر رہے، 1 ارب دی گال نہیں، بہت بڑی گدی پر گدہ بیٹھا ہوا ہے۔ لیکن کوئی بات نہیں، ہم اتنا ہی کہہ سکتے ہیں بابا جی کی زبان میں، بہت کم نصیب وہ جو قرار تک نہ پہنچے اور دلے یار تک تو پہنچے، دلے یار تک نہ پہنچے۔ یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ
بندے دی کی زندگی ہے مذبذبین بین ذالک لا الہ، جڑا راتی سوچدا میں لبیک نال ٹراں، صبح کہندا نہیں بندے تو ادھر یوتھ میں زیادہ ہیں، پھر اگلی رات نو سوچدا ہے ٹھیک ہے مجھے لبیک کے ساتھ جانا چاہیے، پھر اگلے دن سمجھتا ہے نہیں نواز شریف دے نال ایک واری مزید ذلیل ہونا، پھر اگلے دن سوچدا ہے میں یار لبیک نال جانا چاہیے کیونکہ میرا جنازہ بھی تو کوئی پڑھا نہ ہوے، پھر جدوں صبح ہوندی کہتا نہیں مینوں عمران خان دے نال جانا چاہیے، نہ پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا پھر بندہ بابے کو چھوڑ کر جائے کیوں۔ میرے بابے دی آج بھی، میرے بابے دی آج بھی، میرے بابے دی آج بھی۔ عقیدے دا اچھا میں بڈھی دی گال کر رہا سا، پرانیاں عورتاں پرانے وقتاں دیاں، انہوں کوئی آ کے نا جی کوئی بھابی عورت کہہ چھڑے جی یارویں نہیں کرنی چاہیے دی، میں مدینہ یونیورسٹی سے پڑھ کر آئی ہوں تو یہ حرام ہے، بدعت ہے، شرک ہے، ناجائز ہے۔ اچھا او دے گیسوے سفید ہو چکے من اس بڈھی عورت دے گال سنے گی دی تو سن کے اے نہیں کہے گی کہ جناب جاؤ جی جناب حضرت مولانا مفتی عصمت اللہ صاحب سے پوچھ کر آئیں جی، وہ کوئی گھر میں آئی تھی تو اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں علماء دین متین بیچ اس مسئلے کے کہ 11ویں شریف منانا جائز ہے یا ناجائز ہے، وہ یہ گال نہیں کرے گی کہ فلانے پیر سید توقیر الحسنین شاہ صاحب سے پوچھ کر آئیں جی کرنا چاہیے نہیں، بس وہ دی گال سنے گی تو دی گال سن کے تو انہوں جواب دے گی، کہے گی اٹھ نکل جا جدوں تک زندہ رہوں گی غوث پاک دی 11ویں دیتی رہوں گی۔ اس کو عقیدہ کہتے ہیں، عقیدہ دا مطلب ہوتا ہے گنڈ مارنا، گنڈ مارنا، اے میں ان گنڈ ماری ہاتھ دے نال تے انہوں ذرا کھولنا اوکھا ہے تے پھر جدوں اوکھا ہوئے تے اسی دندن دے نال کھول دیو تے تسی آپ کو کہن دیو ہاں ہتھ دیاں لائیاں دندن نال کھولنیاں پہندیاں، لیکن ایک گل یاد رکھنا کسی دی گنڈ کسی نے ماری ہوئے گی، کسی دی گنڈ کسی نے ماری ہوئے گی، لبیک والے دی گنڈ رسول اللہ نے آپ ہی ماری، ہاں ان کو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، کوئی گل نہیں، آج نہیں تے کل نہ سیٹ کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے نا جناب، انشاءاللہ۔ یہ اپنی استاد صاحب سے پوچھا کہ آپ کیا چاہتے ہیں کون سا آرمی چیف آئے، استاد صاحب نے فرمایا مجھے آرمی چیف سے مسئلہ نہیں، میں کہتا ہوں اسلام آ گیا ہے، بات ہی ختم۔ استاد اسلام کی بات کرتے ہیں، استاد نظام خلافت، انہوں نے کہا جی آپ جمہوریت کو سپورٹ کرتے ہیں، استاد صاحب نے فرمایا نہیں میں یہ کہتا ہوں کہ خلافت کا نظام آنا چاہیے۔ ان کو کیا آپ کو انہوں نے رات کو گھروں سے کیوں اٹھایا ہے؟ یہ کوئی دشمن ہے آپ کے؟ یہ آپ کے خیر خواہ ہیں، یہ آپ کے خیر خواہ ہیں، یہ اور بابا جی کا شکریہ ادا کرو، اسی ستے ساں عوام تو عوام، مولوی سوئے ہوئے تھے السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ حجرے میں، یہ مصرع لکھ دیا کس شوخ نے محراب منبر پر کہ ناداں گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا، ساسی سارے ستے سائیں، بابا جی نے اٹھ کے تے لات مارے، اٹھو اے چھیرو حضور دے دین دا کام کرو، دین کا تو شکریہ ادا کریں، یہ جو لوگ بیٹھے ہوں اور آپ کو صبح دوپہر شام کہتے ہیں بھائی تحریک کے ساتھ چلو، تسی کہو جناب تسی ایک قدم کہندے اسی 100 قدم ٹران گے۔ عقیدہ آئندہ رکھو، جمیں حضور نے فرمایا علیکم بدین العجائز، جیسے بوڑھی عورتوں کا ہوتا ہے، کیسے سیدہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انس کی امی جان، وہ کہتی ہیں ہمارے گھر میں ایک تیالسی جبہ تھا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا، مدینہ منورہ میں کوئی بھی بیمار ہو جاتا تھا ہم کیا کرتے تھے، کوئی ہاسپٹل نہیں ہے جی مدینہ شریف میں، کوئی ہٹی نہیں، بلکہ جب حضور آئے تو طبیب پریشان ہو گئے، ہٹیاں بند ہو گئیاں، کوئی بیماری نہیں آندا، فرمایا بیماری رہی کوئی نہیں تو بیمار کس پائے گا، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت میں لاکھوں سے، جن کے آنے سے یثرب مدینہ بنا، اس قدم کی کرامت پہ لاکھوں سلام۔ حضور آئے تو حضور شافی ہیں، ہر قسم کی شفا دینے والے۔ ایسے عبداللہ بن سلام کہتے ہیں میں نے کلمہ نہیں پڑھنا، مولوی تھے نا تو مولوی نو سمجھانا تے تو کوئی سوکھا کم ہے، مولوی ساڑھے نال ٹور پاؤں سارے 95% مسئلے حل ہو جانے۔ ایک یونین کونسل میں اگر 10 مولوی آتے ہیں 9 کہتے ہیں یار ہیں لبیک علیہ نے وقت ہی پایا، ایک یونین کونسل دے اندر 9 مولوی ساڑھے نال نہیں ہیں، پھر اچھا اور ہر نماز کے بعد کہتے ہیں یا اللہ حضرت عمر جیسا حکمران عطا فرما، جمعے تے جو دعا کریں گے یا اللہ فاروق اعظم جیسا حکمران عطا فرما،
ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਅੱਲਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਤੇ ਛੱਡਿਆ, ਟੁਰੋ ਤੇ ਸਹੀ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। آپ کو دے جو دیا امیر محترم حافظ سعد حسین رضوی، ٹرو تے سہی دے نا دعا منگنی کہ عمر جیسا حکمران عطا فرما تے ووٹ جا کے پانا نون لیگ تے پی ٹی آئی نو تے پیپلز پارٹی نو. یہ تے انجی ہے کہ جی میں تسی بیج کسی اور شے کا بیجو اور کہو ہاں منجی بڑی سونی ہونی، منجی بڑی سونی ہونی، گندم بڑی اچھی ہوگی، اس پر چاول بہت اچھا ہوگا. بیج کس کا وہ ہے؟ جوار ڈالا ہے اور چاول نکلے گا. عبداللہ بن سلام یہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم ہیں، یہ کہتے ہیں انہوں نے پکا ارادہ کیا تھا میں نہیں کلمہ پڑھنا چاہیے. حضور جب ہجرت فرما کر آئے کہتے ہیں کنت فی من فجل الناس، پہلی نظر میری رسول اللہ تے. بھائی دنیا نس نس کے جا رہی تھی، حضور کے ہاتھ چوم رہی تھی، حضور کے پاؤں چوم رہی تھی. کہنے میں بوٹے تے چڑھیا سم پیچھے، میں بھی چھال ماری تے سیدھا جا کے بھج کے حضور دے قدمت جا کے بیٹھ کے میں کہا جی حضور میں نے کلمہ پڑھاؤ. حضور نے نگاہ پا کے فرمایا کہ تو تے مولوی عبداللہ بن سلام ہے یہودیاں دے اتنا بڑا مولوی، تو کہ میں کلمہ پڑھنا ہے، تو کوئی سوال کر. تو تم نے اتنا جلدی کلمہ پڑھنے کا ارادہ کیوں کر لیا؟ عبداللہ بن سلام آگے سے کہنے لگے حضور عرفت ان وجہہ لیس بوجہ کذاب. حضور جدو میری پہلی نگاہ آپ تے پہی تے میرے اندروں آواز آئی کلمہ پڑھ لے، یہ چہرہ کسی سچے کا ہی ہو سکتا ہے، جھوٹے کا نہیں ہو سکتا. سفیان ولی دیاں 5 نشانیاں بیان کی تھیں. پہلی نشانی ہے فی وجہہ ضیاء، فرمایا ولی ہوئے گا جدہ چہرہ چمکدا ہوئے گا. رات کو 3 بجے بھی بابے دی تصویر دیکھ لو تہاڈا من نہ ٹھنڈا ہوئے سانو ناپ لینا. باقی میں نشانیوں کی بات نہیں کرتا، پہلی نشانی تے فرمایا ولی وہ ہوگا جس کا چہرہ چمک رہا ہوگا. اور استاد صاحب دے ابرو دیکھ لو تسی، کوئی کریم دنیا دا اے بندہ انہیں نہیں لائی جناب. بلکہ وہ ہمارے ایک ڈاکٹر ہیں پنجاب کے، تو کہتے میں نو بابے نال لو ہو گیا. تے میں بابا جی نے انہوں نے پوچھا جی ڈاکٹر صاحب بابے نال تو کیوں عشق ہویا ڈاکٹر ہو کے؟ وہ کہنا میں نے بابے کے میں نے پاؤں دیکھے مجھے بابے سے محبت ہو گئی، پیر ویکھ کے محبت ہو گئی. انہیں کیا کیویں چٹے؟ انہوں نے کہا نہیں یہ مسئلہ نہیں ہے کہ پاؤں سفید ہیں. انہیں کیا مسئلہ ہے وے جس بندے دا تھلے والا دھاڑنا نہ کام کر رہا ہوئے، پیرالائز ہوئے. انہیں کیا میرے اپنے گھر دے اندر 20 سال تو میری رشتہ دار انہوں دھاڑ نہیں کام کردا تے، لیکن انہوں دے پیر سج کے اتنے ہو چکے ہیں. لیکن بابے کا داڑھ نہیں کام کر رہا، اس کے باوجود پاؤں نہیں سویل ہو رہے، پاؤں سوج نہیں رہے، کیونکہ گل میں ہو رہا ہے نا. پھر وہ کہتا ہے ڈاکٹر ہوں میں، اور جس بندے کو یہ بیماری ہو کہ وہ پیرالائز ہو، اس کو بیڈ سول ہو جاتے ہیں، بیڈ پر لیٹ کر بیٹھ کر. تو کہتا ہے میں ایک دن بابا جی کو گیا ہوتے، میں کہا جی بابا جی تانوں بیڈ سول بھی ہوئے ہیں؟ تو استاد صاحب کو ہنس کے فرمان لگے وہ کی ہوندا ہے، وہ کی ہوندا ہے؟ انہوں نے کہا جی حضور یہ کمر کے اوپر اور یہ نیچے یہاں نشان بن جاتے ہیں. استاد صاحب فرماتے ہیں میں تو پتہ ہی نہیں کی ہوندا ہے. جن مالکوں کا وہ کام کرتے تھے وہ مالک انہیں بے آسرا تو نہیں نہ چھوڑتے تھے. اب اسی اور ساڈا کوئی مقصد نہیں جی. میں خود یہاں پر ہماری تحریک کی یہاں کے قیادت بیٹھی ہوئی ہے اور میں تو کارکن ہوں. ہم آپ کو صادر حسین رضوی صاحب کے پیچھے نہیں چلا رہے، ہم آپ کو خادم حسین رضوی صاحب کے پیچھے بھی نہیں چلا رہے، ہم آپ کو اعلیٰ حضرت کے پیچھے بھی نہیں چلا رہے. تحریک لبیک یا رسول اللہ صرف آپ کو یہ چاہتی ہے کہ آپ کا تعلق رسول اللہ کے ساتھ ڈائریکٹ ہو جائے بس. یہ شخصیت پرستی نہیں ہے یار، محبت اور چیز ہوتی ہے، محبت اور ہے. محبت نہ ہو تو وہ فرمایا جب تک اپنے مرشد کو وقت کا غوث نہ سمجھو فیض نہیں ملتا. لیکن ہوئے مرشد ضرور ہوئے، پیر ہوئے، پیڑ نہ ہوئے. ساڈے بزرگ سے انہوں کو کسی نے پوچھا جی پیر کون ہوندا ہے؟ ہمارے ہاں کیا وہ ایک وقت ہوندا سی کہندے سن اٹ پٹو تے پیر. ہن اٹ دے اتے بھی پیر، تھلے بھی پیر، سجے بھی پیر، ایک اٹ تے 4 پیر ہیں. ہمارے مرشد صاحب کو کچھ نہیں کہنا ہے، ہمارے پیر صاحب نہ. یہاں پتہ ہے کیا ہوا؟ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے.
رسول اللہ نے اعلان تو نہیں کیا کہ میرے چچا کو کچھ نہیں کہنا، میرے چچا بھی جنگ میں آ رہے ہیں، بلکہ عجب منظر تھا۔ تسی اے اگر ایک بٹن میرا ایسے کھلا ہوئے تھے، دو بندے ادھر سے توجہ دلوائیں گے کہ مولوی صاحب بٹن بند کرو، سامنے بندے بیٹھے ہیں، آپ آج بھول گئے بٹن اوپر نیچے صحیح نہیں آپ نے بند کیے۔ عجب منظر تھا میدان احد میں، حضرت امیر حمزہ قمیض اتار کر حضور کے سامنے مست ہو کر حضور کے دشمنوں کی گردنیں اتار رہے تھے، قمیض اتار کر جناب، ان کے آگے وہ حمزہ کی جان بازی دا ترجمہ کرو تو مولوی دے تے فتوہ ٹھوک چھڑن کے، ملا نہیں کہیں کار دے شیوے نہ جانن یاد دے، اور تی کافر حضرت امیر حمزہ نے کلے پھڑکائے میدان احد دے اندر، بدر دے اندر 30 کافر حضرت مولا علی نے کلے پھڑکائے۔ تو مرشد تو پھر یہ ہے، بات تو یہ ہے۔ تو وہ کہنے لگے پیر کس کو کہتے ہیں؟ ہمارے دور میں کہتے ہیں پیر وہ ہوتا ہے جس کو کچھ بھی نہ آتا ہو، اور پیر بھی ایسے مرید کو تلاش کرتا ہے جو بالکل جاہل ہو، کہنا نہ یہ میرے کو پوچھے نہ میں نے کچھ دسنا پوے۔ تو وہ اللہ والے تھے، ان سے کسی نے پوچھا جی پیر کس کو کہتے ہیں؟ وہ فرمانے لگے اوے الف با تا سا پڑھے ہی؟ انہیں کہا ہاں۔ فرما پھر سنا، انہیں کہا سین شین صاد ضاد طا ظا عین غین فا قاف کاف۔ فرما رک جا، فرما ایک ہوندہ ہے نکا کاف، ایک ہوندہ ہے وڈا کاف۔ انہیں کہا جی جی۔ فرما نکا کاف ہوندہ ہے جڑا کش والا ہوندہ ہے، تے وڈا کاف ہوندہ ہے جدے ہوتے ہیں جی فوت نہیں ہوگی ابا ٹھیک ہے، جدے ہوتے دو نقطے ہونے۔ فرمایا ولی تے پیر انہوں کہندے جڑا چھوٹے کاف تو لے کے وڈے کاف تک سارا کچھ جاندہ ہوئے۔ انہیں کہے کہ مطلب؟ فرمایا مطلب ہے کہ کن فیکون تو لے کے قیامت تک جنہوں ساریاں چیزاں دا پتہ ہوئے نا، ولی انہوں کہندے فرمایا انہوں ولی کہنے لیاؤ اندہ ولی پہ، اے پھر تانوں آخر نظر آئے گی، حافظ دیکھنا ہے تو استاد صاحب جیسا حافظ کوئی نہیں۔ 8 سفارے ایک رات دے اندر، باپ ایک نشست دے اندر، رات دے اندر تو استاد صاحب نے پورا قرآن بھی پڑھیا جی، پورا قرآن پاک استاد صاحب۔ اور یہ بات میں نے سنی ان استاد صاحب سے تو مجھے شک نہیں تھا، مگر میں نے کہا چیک کریں کیا بندہ پڑھ سکتا ہے یا نہیں پڑھ سکتا۔ بابا جی کہندے میں ایک رات اچ پڑھیا، دیکھیے تو صحیح، مجھے حرم شریف کی حاضری نصیب ہوئی، میں 12 گھنٹے دے اندر قرآن شریف پڑھیا ہے۔ میں کہا جی انہوں نے ایک ماڑا ادنا شاگرد پڑھ سکتا ہے تے بابا آپ کیوں نہیں پڑھ سکتا ہے؟ استاد صاحب تے اس رتبے تے فائسن کہ آپ ایک رکعت دے اندر بھی پڑھ دے ہوں گے قرآن شریف۔ اور کوئی مقصد نہیں ہے جی، ہم آپ کو صرف چپ چاپ کر کے آپ کو ان سارے پوری بازار کی پوری 2 نمبر رونق سے چھڑا کر آپ کو رسول اللہ کے قدموں تک لے کر، اور ملتا کیا ہے؟ ملتا کیا ہے؟ جیڑا بندہ ناموس رسالت دے کام کرے گا، اے میں ایک جملہ عرض کرن لگیاں جی، کیڑا کیڑا کرنا چاہتا ہے جی کام؟ اچھا تھلے کرو ہاتھ، پھر دسو ناموس رسالت دے کام کنے کنے کرنا ہے؟ چلو بس ٹھیک ہو گیا، میں ہاتھ نہیں اٹھواتا ہوتا، یہ آپ نے پہلے خود اٹھا لیے تو ٹھیک ہے۔ قیامت تک جڑا بندہ ناموس رسالت دے کام کرے گا او دا شکریہ رسول اللہ خود ادا کرو، خود ادا کرو۔ حضور خود فرماتے ہیں اے میرے غلام تمہارا شکریہ۔ رئیس المنافقین نے جب یہ کہا کہ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، جب ہم مدینہ شریف میں جائیں گے تو ہم عزت والے ہیں، تو ہم جو ذلیل ہیں ان کو نکال دیں گے۔ وہ منافق تھا، اس نے خود کو عزت والا کہا، اور صحابہ اور رسول اللہ کے بارے میں اس نے دوسری بات کی۔ آگے جب مدینہ شریف میں پہنچا تو بیٹا آگے کھڑا تھا، بیٹا رسول اللہ کا غلام، باپ منافق بیٹا غلام۔ تو جس ٹائم میں کولو لنگن لگیا نا پیو، تو پتر نو پتہ چل گیا کہ میرے باپ نے کھچ ماری ہے، میرے پیو نے بکواس کی ہے، اس نے یہ کہا ہے کہ صحابہ عزت والے نہیں ہیں، میں عزت والا ہوں، منافق عزت والے ہیں۔ پتر نے تلوار کڈی تے باپ دی تون تے رکھ چھڈی تے نالیں دبایا۔ صحابہ کشتے نہیں کھاتے تھے، صحابہ کشتے نہیں کھاتے تھے، ان کی ایک ہی طاقت تھی، قوت سلطان و امیر از لا الہ الا اللہ، حیبت عمر بن مادی کرب ہے۔ مولانا ہاشم صاحب کو سن لینا مخصوص انداز دے اندر، انہوں نے کہنے لگے آپ دے مقابلے جدوں آیا، آپ نے فرمایا، وہ کہنے لگا 80 سال دا بابا ہے میرا مقابلہ کریں گا؟ فرمایا چھاڑ میں تینوں بعد ہی دسنا، اے میں تیرے گھوڑے دی دم تے پشل پکڑ رہا، پہلے تو اے چھوڑ کے وکھا، پھر میں تیرے نال باقی کرنا کر رہا۔
مولا علی نے جدوں 32 کافر مارے ادوں اپنے توتی بننی سی توتی بن کے اسی جدوں مکہ شریف جاندے تے بندہ احرام بندے 6 واری تے اپنی توتی سیدھی کر رہا ہوندا ہے تے مولا علی نے توتی بن کے 32 کافر ایک نشست دے اندر پھڑکا چھڈے تائیں تے اعلی حضرت نے کیا جان سارا نے بدر و احد پر درود حق گزاراں نے بیعت پہ لاکھوں ماشاءاللہ طاقت نہیں آپ نے تلوار رکھ دی وہ پیو کہے بہ لکو تینوں کی ہویا اوے تلوار تے چک انہوں پتا سی جتنے زور نہ رکھی میری دوڑ الگ ہو جانے آپ نے فرمایا تو یہ گل کیتی ہے کہ میں عزت والا ہوں اور رسول اللہ کے بارے میں دوسری بات کی ہے ایتھے ہی کھلو کے کہہ کہ انل ازل میں سب تو بڑا ذلیل ہاں تے رسول اللہ سب سے بڑے عزت والے ہیں کیا ورنہ میں تیری دوڑ لا دیاں گا او مرتا کیا نہ کرتا انہیں کیا ہاں حضور سب سے زیادہ عزت والے ہیں حضور کے صحابہ سب سے زیادہ عزت والے ہیں اور میں سب سے بڑا ذلیل ہوں یہ گالوں نے کہ اپنے تلوار چوکی جا کے فوراً حضور کی بارگاہ میں یہ نہیں کہا حضور آج میں بڑا کام کر کے آیا فبلغت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات چلتے چلتے خود حضور تک پہنچ گئی اس کا مطلب کیا ہے ہمارے علماء مساجد کے اندر تحریک لبیک یا رسول اللہ کا کام کر رہے ہیں تو یہ آ کر تحریک لبیک کو بتاتے نہیں شاہ صاحب کو نہیں بتاتے کہ جا کر توقیر الحسنین شاہ صاحب کو کہیے گا جی میں نے آج اتنے افراد تیار کیے میں نے یہ کام کیا نہیں یہ رسول اللہ کے لیے کر رہے ہیں حضور خود ان کو دیکھ رہے ہیں بات خود پہنچتی ہے وہ چلتے چلتے حضور تک بات پہنچ گئی یا رسول اللہ آج ایک بیٹے نے باپ کی گردن پر تلوار رکھی اور انہوں کیا کہ تو کیا میں سب تو بڑا ذلیل ہاں اور انہیں کیا حضور نے بلا لیا حضور فاجبہ حضور نے فرمایا بلے 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 آجبہ یوجب اجاب آجب تعجب فرما حضور نے فرمایا واہ 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 بلے 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 بلایا تو فرمایا تو ساڑی عزت دی خاطر پیو بھی نہ دیکھیا فرمایا تم نے ہماری عزت کے مقابلے میں امن بھی نہ دیکھا تم نے ہماری عزت کے مقابلے میں معاشرہ بھی نہ دیکھا تم نے یہ بھی نہ دیکھا کہ لوگ کیا کہیں گے ایک طرف تیرا پیو سے دوسری طرف ساڑی عزت سی تو ساڑی عزت نو ترجیح دیتی عرض کیتا یا رسول اللہ بس آپ دی مہربانی ہے حضور نے فرمایا فشکرہا لہو فرمایا حضور نے فرمایا میرے غلام تمہارا شکریہ ادا کر قیامت تک جو بندہ ناموس رسالت پر بات کرے گا رسول اللہ اس کا شکریہ خود ادا کرے اللہ یہ بابا جی اس ساری حدیث کا خلاصہ 2 لفظوں میں فرماتے تھے چلیو اتنا کام ضرور کر کے جانا کہ جدوں قبر ہی پہنچو تو وہ دیکھ کر کہہ دیں کیا کہہ دیں جانے دو یہ تو اپنا ہی کیوں میں تقریر اے دیکھو مولوی بچپن تو لے کے تے بڑھاپے تک کسی نو اپنی تقریر نہیں یاد کروا سکے بابا جی آئے علامہ اقبال بھی یاد کروا کے اعلیٰ حضرت بھی یاد کروا کے میں 2 ہفتے پہلے حضور غوث پاک کی بارگاہ میں بیٹھا ہوا تھا تو ایک بندہ میرے پاس آیا کہنے لگا میں ساؤتھ افریقہ سے ہوں اور ہم بابا جی سے بڑا پیار کرتے ہیں اور مجھے بابا جی کی تقریر زبانی یاد ہے پنجابی میں اچھا زبان اس کی ساؤتھ افریقہ والی اور مجھے کہتا ہے پنجابی میں کیا چیک کر رہا ہوں تو نہیں چھاڑ رہا میں کیا کوئی جملہ دس انہیں کیا لو جی سامنے غوث پاک ہیں میں تم جملہ سنا رہے ہیں ساؤتھ افریقہ کا بندہ کہنے لگا بابا جی نے جڑا انج کر کے گیا نا جڑا بندہ حضور دے بارے چون چاں کر انہیں چانڈ مار چھڑو غوث پاک دے سامنے انہیں کیا جہاد ہے جناب اسی ہمیں گل نہیں کر رہے پنجابی یاد کروا گیا جی اور میں مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں تحریک لبیک یا رسول اللہ کہ یہاں پر جتنے ہمارے ذمہ داران بیٹھے لوگ کہتے ہیں نا ہمارا کام یہاں تک پہنچ چکا ہے حضور غوث پاک کی مدد سے رسول اللہ کے فضل سے اور اللہ کی مہربانی سے تحریک پوری دنیا کے 206 ممالک ہے اور 206 ممالک میں سے پورے 200 ملکوں میں بابا جی کا پیغام جا رہا ہے آگے ترجمہ آپ ہی کروا رہے ہیں انہوں نے کوئی ادارہ نہیں قائم کیا اس کا ترجمہ تم کرو وہ آپ ہی کہتے ہیں کی کہہ رہے ہیں کہ نعرہ ہائے دلیراں سے بن گوجتے کیا بات تحریک دے نال کھڑے ہو جاؤ جی کون کون نیت کرتا ہے جی میں تحریک کے لیے اپنی زندگی میں مجھے اللہ نے جو صلاحیتیں دی ہیں وہ میں تحریک کے لیے وقف کروں گا انشاءاللہ مولوی علی نہیں کہنی ہاں نیازی صاحب سے پوچھا گیا نا جی 10,000 بندہ مروا چھڑے نے
تو پھر بھی مسئلہ تہاڈا حل نہیں ہوا. فرمایا دی وجہ ہے جڑے رات نو ساڈے نال بہندے سن, جڑے دن نو ساڈے نال بہندے سن اور رات نو جا کے حکومتاں دے نال بہندے سن. فرمایا اس لیے ہم آگے نہیں نکل سکے 53 میں اور 73 میں. جو رات کو ہمارے ساتھ آ کر بیٹھتے تھے, حضرت ہم آپ کے ساتھ ہیں, حضرت ہم آپ کے ساتھ ہیں. جو دن کو ہمارے ساتھ, حضرت ہم آپ کے ساتھ ہیں. خون مانگے گے خون دیں گے, پسینہ مانگو گے پسینہ دیں گے, مال مانگو گے مال دیں گے, گھر مانگو گے گھر دیں گے. اور جب رات ہوتی تھی تو بعد میں پتہ چلتا تھا, ہم پوچھتے تھے بھائی تمہارے منہ سے لاچی کی خوشبو آ رہی ہے, چائے کہاں سے پی ہے؟ وہ کہتا تھا فلانے وزیر کے گھر میں گیا ہوں. انج نہیں کرنا. اے سجا آ چکے تو انشاءاللہ اتنے زور نال کہو نیازی صاحب دی روح خوش ہو جائے. تحریک لبیک یا رسول اللہ کا ساتھ دینا ہے انشاءاللہ. یہ تو انشاءاللہ تے تسی تے میں ڈرائی چھڈیا ہے. تسی تے دیسی بندے ہو, تے دیسی بندیاں دی تے میدے بھی ٹھیک ہوندے نے. زور نال کہو انشاءاللہ. نہیں نہیں یہ تے جی پونا مجمع پونا کی بلکہ ایک حصہ نہیں بولیا, سارے بولو ذرا. اسی کوئی تو یہ سسٹم تو یہ نہیں آؤ جی بابا جی کے مرید ہو جاؤ, نہیں یہ آپ کو نہیں کہہ رہے. ہم تو آپ کو ناموس رسالت کی بات سمجھا رہے ہیں. ہاں تحریک کے ساتھ ہم نے چلنا ہے. اور اس کا فائدہ کیا ہوگا, اس کا فائدہ بھی میں بتا دوں. آپ کے پوتے دوتے کہیں گے وہ میرا دادا غدار نہیں سی. ہاں وہ تیرا دادا کون چکا ہے میں نا نہیں پتا, لیکن میں نے پتا میرا دادا اس دور ہی چاہیا جس دور دے اندر لبیک علی آ رہے سن تو انہیں کیا حضور ساڈا سارا کچھ ہی حاضر ہے. فرمایا عمل کی وجہ سے نبی بھی جنت میں نہیں جا سکتے, جو بھی جائے گا اللہ کے فضل کی وجہ سے. اور ناموس رسالت کا جو کام کرتا ہے اس سے بڑا اللہ کا فضل کیا سکتا ہے. یہاں فضل سے یہاں بندو کو آپ جتنی مرضی محنت قرآن دی آیتاں کھول کے دس چھڑو جی تسی بندہ تواڈے نال نہیں آئے گا, جڑا بھی آئے گا اللہ دے فضل نال تواڈے نال آئے گا. ہاں آپ منوا نہیں سکتے جی. میں ایک مولوی آیا بحث کی تھی, انہوں نے 2 گھنٹے کتاباں کھول کے, مولوی سی پڑھا لکھا سی, جدوں اٹھ کے جان لگیا کہتا ہوں باتیں تو آپ کی صحیح ہیں مگر مسئلہ یہ ہے کہ میں فلانے پیر صاحب کا مرید ہوں. بس باتیں آپ کی ٹھیک ہیں, بابے دی گل نوں کوئی جھٹلاتے نہیں نہ سکتا, لیکن مجبوری ہے. ایسی مجبوری نوں کی کرنا ہے. حضرت سیدی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو مرید ہیں ان کی ایک طویل فہرست ہے, لیکن ایک آپ کے خلیفہ ہیں حضرت شاہ فضل گنج مراد آبادی, وہ اپنے پیروں سے زیادہ اعلیٰ حضرت کا ذکر کرتے تھے. کسی نے کہا یار مرید اس پاسے تھے اعلیٰ حضرت ذکر, وہ کہندے سن پاویں میرے پیر ہیں انہوں نے لکھاں سلام مگر میرا عقیدہ امام محمد رضا نے بچایا. عقیدہ امام محمد تے بابا جی نے تے عقیدہ بھی بچایا تے ایمان بھی بچایا ہے. وہ تو ہم باتیں نہیں کرتے جو کچھ یہ اسلام کے خلاف کر چکے ہوئے تھے. ابھی آپ کے سامنے کیا چھپا ہوا ہے جی, جو کچھ انہوں نے کیا جی. آپ اصل میں قوم بولی بالی ہے, قوم نو کی گورے کا نظام کیا ہے, صبح 8 بجے تو لے کے تے رات نو 6 بجے تک تے بندہ ملازمت کرتا ہے, اس تو بعد تھکیا آ رہا آندا ہے, انہیں کیڑا کوئی قرآن کھولنا ہے, تو اس تو بعد انہیں کی کام کرنا. سارا دن اسی جانوراں دے پیچھے شام نو تھکے آ رہے آنے او گئے سو گئے. تو آپ اور مجھے یہ یہاں ان کاموں میں مصروف کروا کر یہ خود اسلام کے خلاف سوچ رہے ہیں. آپ کے میرے آپ کے ہوتے ہوئے ٹرانسجینڈر جو بل ہے انہوں نے پیش کی ہے, تو ہمیں انہوں نے ادھر لگایا ہوا ہے اور خود اپنے کام کر رہے ہیں. لیکن جب تک تحریک لبیک یا رسول اللہ کا ایک کارکن بھی زندہ ہے اسلام کے خلاف کوئی بل نہیں پیش ہونا. انشاءاللہ آپ لوگوں کے چہروں کو دیکھ کر مجھے بہت فرحت محسوس ہوئی, خوشی ہوئی, اور میں امید کرتا ہوں کہ یہاں سے بابا جی کی خدمت میں ٹھنڈی ہوائیں جائیں گی انشاءاللہ. جو بھی آپ کے امیدوار ہیں ذمہ دار ہیں, آپ کے جو جس کو تحریک جس پر بھروسہ کر لے پھر آپ نے بھی بھروسہ کرنا ہے. سارا کچھ پہلے دن ہی نہیں ٹھیک ہو جاتا, ٹائم لگتا ہے, وقت لگتا ہے جی, وقت لگتا ہے. وہ امام غزالی کے پاس ایک بندہ چلا گیا, کہنے لگا جی جڑا نماز نہ پڑھے انہوں کتنی سزا دینی چاہیے تھی. فرمایا تو قاضی نہ بن, فرمایا تو قاضی نہ بن, تو دے واسطے دعا کریا کر اللہ انہوں نماز دی توفیق دے. تو ضرور کوڑے مارنے انہوں نے تے اللہ تعالیٰ تانوں
حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی محبت دا نور عطا فرمائے. یہ بھی رب چن چن کے دیندا ہے, چن کے تسی میرے حبیب نال پیار کرو, تسی کرو, تسی کرو, تسی کرو. ساڈی جتھے ضرورت پے گی شاہ صاحب موجود ہیں, جویں سانو بلاؤ گے اسی تواڈے کول آ جایا کریں گے, پر تسی حضور دے دین دے نال کھڑے ہونا ہے جی انشاءاللہ. حضور نے فرمایا جڑے میرے نال محبت کر دیں حیث کانوا, وہ جہاں بھی ہوں گے میں ان کے قریب ہی ہوں گا. میں ان کو, حضور نے خود فرمایا میں ان کے قریب ہوں گا جو مجھ سے محبت کرتا ہے. حیث کانوا, وہ کائنات میں کہیں بھی رہیں. فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم, فرمایا رب شاہ رگ نالو زیادہ نیڑے وے تے میرا حبیب ایمان والیں دی جاناں نالو بھی زیادہ نیڑے. اور کام کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ آپ کے اندر اخلاص ہونا چاہیے. منڈے کھلوتے ہیں ان کو آرڈر ہوتا ہے کھڑے رہنا, یہ بیچارے کھڑے رہنا, یہ اخلاص ہوتا ہے نا. یہ ایک مثال میں دے رہا ہوں, بس آپ کو جو کام کہہ دیا جائے. اخلاص کس کو کہتے ہیں؟ اخلاص یہ ہے کہ 20 سال سے آپ نیکیاں کر رہے ہوں. توجہ, صوفیاء فرماتے ہیں 20 سال سے آپ نیکی کر رہے ہوں, سجے فرشتے نو ہی نہ پتہ چلے. اخلاص یہ ہے. اور یہ اخلاص نہیں ہے مسجد کے اندر کوئی چندہ دینے آتا ہے نا تو اعلان ہوتا ہے کہ چودھری صاحب نے آج 500 روپے دیتا ہے. ترغیب اور چیز ہوتی ہے, اور کبھی ہم چندہ یوں دکھا کر دیتے ہیں, اے لو جی اسی بھی دے رہے ہیں. اخلاص یہ ہے کہ 20 سال تک اس فرشتے کو بھی نہ پتا ہو آپ کر کیا رہے ہیں. اور صاحب روح البیان نے لکھا جو بندہ اخلاص, آپ حیران نہیں ہوتے 4 سال صرف بابا جی 2017 18 19 20 21 4 سال بابا جی نے کام کیا ہے, اور 1400 سال کا کام بابا جی نے 4 سالوں میں کیا ہے. 1400 سالوں کا کام. صاحب روح البیان نے لکھا ہے کہ اگر کوئی بندہ اخلاص کے ساتھ زمین کی تہ کے اندر بھی بیٹھ کر دین کا کام کرے گا, اللہ دنیا میں اس کا چرچا عام کر دے گا. اور بابا جی کے پاس اپنا گھر, لاہور میں آپ کی اپنی پراپرٹی نہیں ہے. آپ مسجد میں, اور مسجد کے امام کو کیا پتہ ہوتا ہے, وہ روزانہ اس کی زندگی کا آخری دن نہیں ہوتا, اور صبح جواب دے چھٹن, اور صبح جواب دے چھٹن. لیکن انہوں نے اخلاص کے ساتھ کام کیا. پوری میں داتا صاحب کے صدقے جاتا رہتا ہوں ادھر ادھر. مجھے مطلب عراق جاتا ہوں غوث پاک کی بارگاہ میں, نجف میں مولا علی کی بارگاہ میں, کہیں بھی جاتے ہیں جی بابا جی کا کوئی نہ کوئی دیوانہ اور ملنگ ہر جگہ پہ نظر آتا. تو آپ اخلاص کے ساتھ کام کریں, دیکھیں مالک آپ سے راضی کتنا ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس مسجد کو شریف المساجد بلے 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 تا صبح قیامت آباد رکھے. تحریک کے کام میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اخلاص عطا فرمائے. حضرت مولانا ذوالفقار احمد چشتی صاحب کو صحت اور عافیت والی لمبی زندگی عطا فرمائے, اور بابا جی کے مشن کے ساتھ ہم سب کو سچی اور ہمیشہ کے لیے وفا نصیب فرمائے. وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین. ایسے نہیں کرتے.